السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ 2 روز پہلے کابینہ کا ایک اجلاس ہوا جس میں کابینہ کے سامنے ایک تجویز رکھی گئی اور وہ یہ تھی کہ ملک میں ایمرجنسی کا نفاذ کر دیا جائے۔ سر دست کابینہ نے اس کی منظوری نہیں دی، لہٰذا یہ اعلان کیا گیا چیف ایگزیکٹو یعنی وزیر اعظم کی طرف سے کہ ملک میں ایمرجنسی کے نفاذ کا جو معاملہ ہے وہ سر دست مؤخر کر دیا گیا ہے۔ میں اپنے ناظرین کے لیے کی دلچسپی کے لیے اور ان کی معلومات کے لیے یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایمرجنسی کا آئین میں دراصل کانسیپٹ کیا ہے۔ اس بات سے قطع نظر کہ یہ اس کو پاکستان میں نافذ کیا جائے یا نہ کیا جائے، یہ تو ظاہر ہے کہ ایک سیاسی فیصلہ ہوگا جو کابینہ نے کرنا ہے، لیکن آئے دن یہ بات کی جاتی ہے کہ ایمرجنسی جو ہے وہ نافذ کرنے کی تجویز ہے اور ایمرجنسی نافذ کی جا رہی ہے اور وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے لیے جو ریلیونٹ آرٹیکل ہے آئین کا وہ ہے آرٹیکل 232، آرٹیکل 232، جو ملک میں ایمرجنسی کے نفاذ کو ڈیل کرتا ہے۔ اور عام اور سادہ الفاظ میں جب صدر پاکستان یہ محسوس کریں یا جب وہ اس بات سے مطمئن ہو جائیں کہ ملک جو ہے اس میں جنگ، ایکسٹرنل ایگریشن یا انٹرنل ڈسٹربنس کی وجہ سے امور حکومت جو ہے وہ چلانا جو ہے وہ حکومتوں کے لیے، صوبائی حکومتوں کے لیے ممکن نہیں رہا، تو ایسی صورتحال میں وہ ایمرجنسی کا نفاذ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے آئین کے اندر دی گئی ہے آرٹیکل 232 سب کلاز 1 میں، وہ یہ ہے کہ جو اس کی لینگویج ہے وہ یہ ہے کہ if the president is satisfied that grave emergency exists in which the security of Pakistan or any part thereof is threatened by war or external aggression or by internal disturbance beyond the powers of a provincial government to control, he may issue a proclamation of emergency۔ تو سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایمرجنسی کا جو نفاذ ہے یہ اختیار جو ہے یہ صدر پاکستان کے پاس ہے، لیکن عملی طور پر یہ اختیار جو ہے وہ صدر پاکستان کے پاس نہیں ہے۔ اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ گو کہ صدر از خود بھی ایمرجنسی لگا سکتا ہے، لیکن آئین کی آرٹیکل 48 جو ہے وہ یہ کہتی ہے، آرٹیکل 48 جو ہے وہ بڑی واضح ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ دی پریزیڈنٹ شیل ایکٹ اپون دی ایڈوائس آف دا کیبنٹ اور دی گورنمنٹ اور دی پرائم منسٹر۔ اور اس کی جو ورڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ in exercise of his functions the president shall act on aid in accordance with the advice of the cabinet or the prime minister، یعنی کابینہ یا وزیر اعظم کی ایڈوائس کے مطابق لفظ یوز ہوا ہے شیل۔ اگر کابینہ یا وزیر اعظم جو ہے وہ صدر پاکستان کو کوئی ایڈوائس بھیجتی ہے تو ایسی صورتحال میں صدر اس بات کا پابند ہے کہ وہ اس ایڈوائس پہ عمل کرے۔ ہاں، وہ اس آرٹیکل 48 کی جو سب کلاز ہے، بلکہ یہی سب کلاز 1 ہے، اس کے تحت ہی جو ہے وہ واپس ریکنسیڈریشن کے لیے بھیج سکتا ہے کیبنٹ کو، لیکن ان اینی کیس اگر وہ ریکنسیڈریشن کر کے کوئی چیز بھیجتے ہیں یا وہ ایز اٹ از اس کو صدر کو وہ ایڈوائس واپس بھیج دیتے ہیں تو 10 دن کے اندر اندر جو ہے وہ اس کا جو ہے اس کے لیے ورڈنگ یوز کی ہے ادروائز اینڈ دی پریزیڈنٹ شیل ود ان 10 days ایکٹ ان اکارڈنس ود دی ایڈوائس اسٹینڈرڈ آفٹر سچ ریکنسیڈریشن۔ اور ان ادر ورڈس جو صدر ہے وہ
وزیر اعظم کی ایڈوائس کو رد کرنے کا عملی طور پر اختیار نہیں رکھتا. یہ اور دوسری اہم بات جو ہے وہ اس آرٹیکل میں، آرٹیکل 48 میں جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو سب آرٹیکل 2 ہے وہ کہتا ہے کہ دی پریزیڈنٹ شیل ایکٹ ان ہز ڈسکریشن ان ریسپیکٹ آف اینی میٹر ان ریسپیکٹ آف وچ ہی از امپاورڈ بائی دی کانسٹیٹیوشن ٹو ڈو سو اینڈ دی ویلیڈیٹی آف اینی ایکٹ ڈن. ہاں، یہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو اختیار وزیر اعظم یا کیبنٹ کو دیا گیا ہے کہ وہ ایڈوائس کرے گا صدر کو اور صدر اس کا پابند ہوگا، اس سلسلے میں جو اختیارات صدر کو براہ راست آئین دیتا ہے وہ متاثر نہیں ہوں گے. تو گو کہ اور جو ابھی ہم نے آرٹیکل پڑھا ایمرجنسی کے نفاذ کا، اس کے آرٹیکل 232 کے تحت جو ہے یہ اختیار صدر کا ہے. اب صدر جو ہے وہ از خود بھی اپنا یہ اختیار استعمال کر سکتا ہے اور وزیر اعظم یا کیبنٹ کی ایڈوائس پر بھی وہ ایمرجنسی کا نفاذ کر سکتا ہے. اور دوسری اہم بات جو آرٹیکل 48 میں بتائی گئی ہے کہ اس کا جو سب آرٹیکل 4 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ دی کویسچن ویدر اینی اور اف سو وٹ ایڈوائس واز ٹینڈرڈ ٹو دی پریزیڈنٹ بائی دی کیبنٹ دی پرائم منسٹر اور منسٹر آف اسٹیٹ شیل ناٹ بی انکوائرڈ انٹو اور بائی اینی کورٹ، ٹریبونل اور ادر اتھارٹی. یعنی جو مشورہ وزیر اعظم یا کابینہ دے گی اس کو انکوائر کرنے کا اختیار کسی عدالت کو یا کسی اتھارٹی کو حاصل نہیں ہے. یہ جو آرٹیکل 48 ہے اس کو ہمیں ملا کے پڑھنا ہے آرٹیکل 232 کے ساتھ. 232 میں صدر کے پاس ایمرجنسی نافذ کرنے کے اختیارات موجود ہیں. اب ایمرجنسی جو ہے اس کا نفاذ اگر ہو جاتا ہے تو پھر اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی، اس کے نتائج کیا ہوں گے، یہ ایک بہت اہم موضوع ہے. لیکن سر دست آج کی جو ہماری گفتگو ہے اسے ہم صرف اسی بات پر ریسٹرکٹ کرتے ہیں کہ آئین کی دفعہ 323 کے تحت صدر از خود یا وزیر اعظم کی ایڈوائس پر ایمرجنسی کا نفاذ کر سکتا ہے، اور آرٹیکل 48 کے مطابق وزیر اعظم ایڈوائس صدر کو دے گا تو صدر جو ہے وہ اس ایڈوائس پر عمل کرنے کا پابند ہے. اب ایمرجنسی نافذ ہونے کے کیا اثرات، وہ جو میں نے آپ سے کہا اس سلسلے میں جو ایک بات اپنے آپ سے اجازت لینے سے پہلے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، وہ مختصر جو ہے، جو نٹ شیل ہے یا جو کرکس ہے ایمرجنسی کے نفاذ کی اثرات اور نتائج یا امپلیکیشنز کا، وہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت کے پاس وہ تمام اختیارات، وہ تمام لیجسلیٹو اختیارات مجلس شورا کے پاس اور انتظامی اختیارات وفاقی حکومت کے پاس آ جاتے ہیں جو کہ صوبائی حکومتوں کو حاصل ہیں. اور جہاں تک قانون سازی کا تعلق ہے تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2 طرح کی لسٹ ہوتی ہیں جن پر قانون سازی کی جاتی ہے. ایک وہ لسٹ ہوتی ہے جو فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ ہوتی ہے جس میں صرف وفاق کو جو ہے وہ اختیار ہے کہ وہ قانون سازی کر سکتی ہے، اور جو اس کے علاوہ جو امور ہیں اس میں صوبائی اسمبلیوں کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ قانون سازی کریں. اسی طرح سے انتظامی اختیارات بھی کی تقسیم جو ہوتی ہے وہ صوبائی اور وفاقی حکومت کے درمیان ہوتی ہے. تو ایمرجنسی کا جو نفاذ ہوگا اس کی جو سب سے بڑا نتیجہ یا امپلیکیشن یا اس کا جو اثرات ہوں گے اس میں سے ایک یہ ہوگا کہ وہ تمام اختیارات جو صوبائی حکومتوں کو استعمال کرنے ہوتے ہیں وہ وفاقی حکومت کرے گی، اور جو اختیارات لیجسلیٹو جو اختیارات ہیں، قانون سازی کے جو اختیارات ہیں جو صوبائی اسمبلی کو حاصل ہوتے ہیں وہ مجلس شورا کو حاصل ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ اب جو میں سمجھا یا میں اپنے ناظرین کو یہ بات ابھی میرے ذہن میں آئی اور میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ غالباً جو ہے وہ جو ایزیٹیشن ہے یا جو ایک جس وجہ سے مؤخر کیا گیا ہے یا ایمرجنسی کا نفاذ نہیں ہوتا، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وفاقی حکومت شاید یہ نہیں چاہتی کہ وہ جو صوبائی حکومتیں ہیں جو کام کر رہی ہوتی ہیں اور جو منتخب ہیں، جیسے اس وقت پاکستان میں بلوچستان کے اندر اور سندھ کے اندر جو منتخب حکومتیں وہ کام کر رہی ہیں، تو شاید اس کے جو اثرات ہیں وہ سیاسی طور پر بھی اچھے نہیں ہوتے کہ اگر ایمرجنسی نافذ ہو جائے تو اٹ اماؤنٹس ٹو withdraw the executive and legislative powers of the provincial provinces. تو شاید اس وجہ سے
یہ ایک رکاوٹ ہے سیاسی طور پر بھی اور آئینی طور پر بھی. تو شاید اسی وجہ سے جو ہے بار بار اس فیصلے کو مؤخر کیا جاتا ہے. بہرحال اس کی مزید کیا امپلیکیشنز ہوتی ہیں ہو سکتی ہیں یا ہوتی ہیں، یا آئین کیا پرووائڈ کرتا ہے کہ جب ایمرجنسی نافذ ہوگی تو پھر اس کے نتائج کیا ہوں گے، یہ انشاءاللہ ہم اپنے اگلی جو ہماری گفتگو ہوگی ہم اس کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور میں آپ سے اجازت لینے سے پہلے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ براہ کرم آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.